رب کے ساتھ ہو گیا ہے. بات کو جاری رکھوں گا. کالر ہے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قادری صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا بڑا کرم الحمدللہ، آپ کی دعاؤں سے میں بہت اچھا ہوں، فٹ فاٹ ماشاءاللہ. اور خاص رحمت ٹھیک ہو گیا میرے اوپر اللہ کی کل کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا کی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. مبارک ہو جی، بہت مبارک ہو آپ. مبارک ٹھیک آپ کو ہو گیا بھی جی. مبارک. ٹھیک ہے جناب. جو موضوع آج کا آپ کا ماشاءاللہ انتہائی اچھا موضوع، محبت سر. لیکن یہاں دو تین چیزیں میں تھوڑا واضح کرنا چاہوں گا. بالکل کریں سر. وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، میں نے آپ کی یہ حدیث شریف پڑھی جی کہ اگر کوئی شخص اپنی دو چیزوں کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ. نمبر ایک وہ چیز جو اس کے دونوں گالوں کے درمیان یعنی کہ زبان، جی اور دوسری چیز جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان جی. یعنی شرمگاہ. بالکل صحیح. اگر کوئی شخص اپنی ان دونوں چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے تو میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ وہ جنت میں ہی ہوگا. اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا مرید میرے مدرسہ میں سے گزر جاتا ہے، جو آپ کا وہ عراق کے اندر اس وقت بنا جی ہوا جی تھا، جی تو میں ذمہ داری لیتا ہوں جی کہ بروز قیامت میں اپنے اتنی دیر تک میدان حشر سے قدم نہیں ہٹاؤں گا جب تک اللہ کو اس بات پہ راضی نہ کروں گا کہ یہ بندہ میرا جو مرید ہے میرے ساتھ جنت میں. ٹھیک ہو گیا جی. حضرت سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں نے پڑھا کہ ایک بندہ ان کو کہتا جی میں تب مرید ہوں گا آپ کا اگر آپ مجھے کوئی گارنٹی دیں. ٹھیک ہو گیا جی. کہ میں بالکل بری ہو جاؤں گا. تو آپ نے فرمایا تم مجھے یہ گارنٹی دے دو کہ ماں باپ کی نافرمانی کبھی نہیں کرو گے اور فرض نماز کبھی نہیں چھوڑو گے. جی جو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہو گیا جی. ان لفظوں پہ غور کرنا کہ تمہیں اپنے ساتھ، اپنے سے مراد کہ میں خود تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جنتی ہوں، تمہیں بھی ساتھ لے کے جاؤں گا. یہ بڑی بات ہے ان لوگوں کی. بالکل صحیح. شاید ہم لوگوں کی عقل چھوٹی ہے، ہم لوگوں کی عقل میں وہ بات بڑی آ نہ سکے. نہیں آتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی. تو ایک ضمانت ہوتی ہے انسان کے معاملات کے لیے، جی جو میں اور آپ یا اکثر لوگ ایک دوسرے کے معاملات کے لیے ضامن بن جاتے ہیں. جی ہاں. لیکن ایک ضمانت ہوتی ہے کردار کے حوالے سے. جی تو اگر کسی کا مطلب کوئی کردار کی گارنٹی لے آج کے اس موجودہ دور میں ہم آپ کوئی بھی، تو میرا خیال ہے یہ بڑا مشکل کام ہے. بے شک. اس کی ضمانت کوئی اس قابل نہیں ہے کہ لے، جی اور نہ کوئی اس قابل ہے کہ اس چیز کی ضمانت دے. جی اور اگر معاملات کے لیے دیکھا جائے تو اس میں اکثر ضمانت ہم لوگ ایک دوسرے کی لینی پڑتی ہے، دینی پڑتی ہے. یہ چلتے رہتے ہیں. جی بالکل صحیح جی. تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو کئی اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے. اس میں بہت ساری نیگیٹو چیزیں ہیں، بہت ساری پازیٹیو چیزیں ہیں. جی جناب. تو حقیقتاً بات یہ ہے کہ جیسے کہ میاں صاحب کی ابھی بات انہوں نے سنائی دوست نے، جی کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے ہاں جی تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ. پھر کسی کی ضمانت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. یہ بات صحیح. پھر کسی بندے کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. تو سب سے بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کا ضامن اس کا اپنا ذاتی کردار ہے. اس کے کردار کے بعد اگر اس کے کوئی ضامن لوگ ہیں تو اس کے حقیقی بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب ہوتے ہیں. جی. تو اس کے علاوہ پھر جس کے ساتھ کوئی اچھا گزارا ہوگا اس نے زندگی کا معاملہ وقت، تو پھر وہ بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا. جی بالکل صحیح. تو بہرحال اپنے آپ کو، اپنی لائن کو بالکل ایسا کریں کہ ہر بندہ آپ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے، اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. تو بہت شکریہ آپ کا. آپ کی اس محنت کوشش میں ہم بھی تھوڑا تھوڑا وہ تنکا ڈال دیتے ہیں. نہیں وہ بالکل برکت ہو جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی بیل کی. میں اس بات کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں کہ جب آپ کو کسی چیز کی شیورٹی یا ضمانت مل جاتی ہے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کا کنیکشن رب کے ساتھ ہو گیا ہے. یعنی آپ اپنے تمام کاموں کو من جانب رب کے سپرد کر کے جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر ضمانت یا بیل یہ ضروری سامنے آتی ہے.
پھر اس کے مطابق ہی کام ہوتا ہے اور آپ کو ایک تسلی بھی ہوتی ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ کام آپ کر کے وہ اب اس کے پیچھے 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 بے چینی کی کیفیت, بے یقینی کی کیفیت, یا تھوڑا افراتفری کا عالم. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ بیل نہیں ہے آپ کے پاس, ضمانت نہیں ہے آپ کے پاس کہ یہ کام اسی طرح ہوگا کہ اسی طرح نہیں ہوگا. اور جہاں توکل کی بات, جہاں رب کے ساتھ ایک کنیکشن کی بات, ایک رابطے کی بات آتی ہے, وہاں پر پھر ضمانتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہاں یہ کام کرنے سے خیر ہوگی, یہ کام کرنے سے فضل ہو جائے گا, اس کام کرنے سے رحمت ہو جائے گی. اب یہاں پہ جو ٹوٹل فوکس ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے کرنے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح صاحب یا ڈالر یا پاؤنڈ یہ جیب میں آنے چاہیے. بات کو جاری رکھوں گا. کالر ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم افضل بھائی, میں دیبا کی بول رہی ہوں, خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک, فرسٹ کلاس. جی جی اچھا, اٹس اے بیوٹیفل ٹاپک اور بہت اچھا ہے. اور یہ جو ہے مگر دیکھیں ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کا بھی اتنا اچھا اخلاق ہے, میں اتنی امپریسڈ ہوں کہ کوئی کوشچن چاہے ریلیونٹ ہو یا نہیں ہو ٹاپک سے, آپ اتنے خوش اسلوبی سے اس کو جواب دے رہے ہوتے ہیں. وہ کیمرے کی تیز روشنی آپ کے اوپر آ رہی ہوتی ہے, لیکن یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ, آپ کسی کا دل نہیں توڑ رہے ہوتے ہیں, اس کا بھی جواب دے رہے ہوتے ہیں. نہیں ماشاء اللہ اللہ آپ کو حیاتی دے لمبی, اور اپنے گھر میں آپ بہت خوش رہیں اور آپ کا گھر بھی آباد رہے. آمین جی آمین. تو افضل بھائی میں ایک بات بتاؤں کہ یہ رزق کی ضمانت کس کے پاس ہے؟ جی 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 کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ رزق کی جو ضمانت کس کے پاس ہے؟ یہ جو پوری دنیا کی, یہ تو اس کے پاس ہی ہے نا جی, اللہ تعالیٰ جی اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اب دیکھیں میں اور میرے شوہر بہت گناہ گار ہیں افضل بھائی, بہت گناہ گار ہیں, لیکن پھر بھی جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے ہمارے لیے, تم پہنچو فوراً طواف کے لیے, عمرے کے لیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر دیتے ہیں تم لوگ آؤ مجھے سلام پیش کرو, ہمیں تو جانا ہے نا. جی جانا ہے, جی بالکل جانا. افضل بھائی آپ یقین کریں, میرے حج, میرے عمرہ, میری نمازیں, میرا روزہ, کوئی اس بات کی ضمانت یا کوئی اس بات کا بیل آؤٹ نہیں ہے میرے لیے کہ یہ میں جنت میں داخل ہوں گی. بالکل صحیح ہے. میں کس طرح سے جنت میں, اور میں اور میرے شوہر جائیں گے, وہ اللہ کی رحمت ہے. بالکل صحیح, وہ جانتے ہیں جی, نو ڈاؤٹ, جانتا ہے, رحمت ہے. تو بہت بہت السلام علیکم پھر سے دوبارہ آپ کو, اور مبارک ہو انشاءاللہ. جانے سے پہلے بھی میں آپ کو خدا حافظ کہوں گی, آپ کے ویورز کے لیے بھی دعا کروں گی, پاکستان کے لیے, سب بہن بھائیوں کے لیے انشاءاللہ جی, انشاءاللہ جی. افضل بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی ناظرین, کتنی پیاری بات کی انہوں نے کہ حج یا عمرے یا جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے باوجود بھی کوئی ضمانت نہیں ہے, کیونکہ یہ وہی اختیار رکھنے والا اس کے علم میں ہے. لیکن یہ ضرور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی اس طرح کا ہے کنیکشن, اگر 5 دفعہ بھی جاتے ہیں آپ یا 6 دفعہ بھی جاتے ہیں یا رات کو بھی بیٹھے رہتے ہیں, تو کچھ چاہ ہوتا ہے تو بیٹھے رہتے ہیں جی. ایویں نہیں کوئی بندہ جاتا کسی کے پاس, اسپیشلی پھر اتنی دور جانا پھر آنا, یہ سب چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں ہیں زندگی میں, لیکن ہم دور ہیں ان چیزوں سے. ہم اس لیے دور ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پراپر طریقے کی ضمانت ہمیں نظر نہیں آتی. اور ضمانت لانے کے لیے اپنے آپ کو پہلے سیٹ کرنا ہوگا, اپنے آپ کو اتنا قابل بنانا پڑے گا کہ پھر یہ ایک شیورٹی ہو کہ یہ قدم اگر صراط مستقیم پر چل رہا ہے تو اندر بھی یہ اعتبار ہو کہ ہاں اس کے اٹھانے سے ضمانت ہے ہمیں کہ ہم پازیٹیو راستے کی طرف جا رہے ہیں. اور جہاں وہ کبھی ادھر جائیں گے, کبھی ادھر جائیں گے, کبھی ادھر بھڑکیں گے, کبھی ادھر بھڑکیں گے, کبھی اس کو فالو کریں گے, کبھی اس کو فالو کریں گے, کبھی پھر کسی اور کو فالو کریں گے, تو یہاں پہ پھر بیل جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی. پھر ایک سٹیج آتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کی تو عادت ہی ہے, کبھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. تو جہاں پراپر ایک جگہ پہ ایک رسی کو, ایک رستے کو اختیار کر لیں گے تو وہاں ضمانتیں ہیں, وہاں ضمانت لینے والے بہت لوگ ہیں جو آپ کو آگے تک لے کر جائیں گے, آپ کی منازل طے کرائیں گے. اور جہاں پر آپ اپنے آپ کو ہی الجھاتے رہیں گے اور ان چیزوں کے اندر ضمانتیں مانگتے رہیں گے کہ یہ چیز کرنے سے 100% یہ ہو جائے گا, 100% یہ ہو جائے گا, وہاں پر پھر نقصان ہوتا ہے. بات کو جاری رکھیں گے. کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. افضل بھائی میں محمد سلیم اختر بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں سلیم صاحب, ٹھیک ہیں آپ؟ ہاں جی الحمدللہ, آپ سنائیں کیسا حال ہے؟ سر شکر ہے, شکر ہے رب کا. آپ کے موضوع کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا سر کہ آج کی دنیا کا مادی قانون ہے جی, اگر کیس آپ کا مضبوط ہے ہاں جی, اور ایویڈنس جو سے آپ کے حق میں ہے جی, تو جج جو سے ہے آپ کو بغیر کسی حیل و حجت کو ضمانت پر رہا کر دیتا ہے اور آپ کی ضمانت کو قبول کر لیا جاتا ہے. جی سر.
یہی نظام خدا کی قدرت کا ہے. خدا نے اپنے حدود متعین کر دیے ہیں. قرآن اور شریعت کی روح سے اگر کوئی انسان زندگی گزارتا ہے اور خدا کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بیل جو ان سے ہے اس میں اس کی کوئی دشواری بھی نہیں ہوگی، اور وہ اسی طرح جو ان سے اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی وقت حکم دے دے گا کہ یہ میرے پسندیدہ بندے ہیں، ان کو جنت میں داخل کر دو. لہذا بیل ایک ایسا لفظ ہے کہ انسان کے گرد پورا احاطہ کیے ہوئے ہیں. بیل عشرہ مبشرہ کے صحابہ کرام جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، ایک دفعہ کا واقعہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرندے کو روتا ہوا دیکھا، درخت پر بیٹھا ہوا تھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. صحابہ کرام نے عرض کی یا عمر فاروق آپ کیوں رو رہے؟ کہا فرمایا کہ کاش میں اس پرندے کی مانند ہوتا کہ جس کا کوئی سامنا جو بغیر بیل کے زمانے میں داخل ہو جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی خدا کے احکامات کے مطابق گزارنی چاہیے. ہمارے جو دو فرشتے ہیں دائیں اور بائیں کاندھوں پہ کاتبین، ہمیں چاہیے کہ ہمارے جب قیامت کے دن وہ ریکارڈ پیش کریں تو ہمارے اعمال نامہ گناہوں میں بالکل خالی ہو، تاکہ ہماری بیل جو ان سے خدا کی بارگاہ میں پہلی تاریخ پر منظور ہو جائے اور ہماری تاریخیں نہ پڑے. لہذا انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا ریکارڈ جب قیامت والے دن فائل اللہ کے سامنے پیش ہو تو اللہ ریکارڈ دیکھ کر اس کی پہلی نظر میں اس کی بیل کر دے اور وہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر دے. بالکل صحیح بات ہے جی، بہت شکریہ جناب. جی ناظرین، بات ہو رہی تھی بیل کی، ضمانت کی. اب کچھ اس طرح زندگی کے اندر غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایک دفعہ غلطی ہو گئی، دو دفعہ غلطی ہو گئی، اب تیسری دفعہ کیا ضمانت ہے کہ غلطی نہیں ہوگی؟ تیسری دفعہ کیا ایسی بیل ہے کہ غلطی نہیں ہوگی؟ کوئی ایسی چیز بھی تو آنی چاہیے نا کہ جی کوئی شورٹی تو سامنے آئے نا، کوئی ضامن تو پیچھے ہو نا. ایک دفعہ آپ کسی کو معاف کریں گے، دو دفعہ معاف کریں گے، تیسری دفعہ دو ہی رستے ہوتے ہیں، یا آپ کا کٹ جانا بہتر ہے یا اس کا دور رہ جانا بہتر ہے. اور اگر اس کے باوجود بھی کسی چیز کی کوئی ضمانت اگر آپ دیتے ہیں کہ جی یہ چیز ہے اور اس چیز کا میں ضامن ہوں یا میں اس چیز کی ضمانت دیتا ہوں کہ جی آئندہ میرے سے یہ غلطی نہیں ہوگی اور آئندہ اس طریقے پر میں چلوں گا یا آئندہ میں اس طرح اس قانون کو فالو کرتے ہوئے چلوں گا، تو اس پہ پھر ایک سوال ہے کہ کیا کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے یا